فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستوں، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا، یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا؟ کیا یہ جنت سے آیا تھا یا زمین سے پیدا ہوا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ دوستو، جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تو انہیں فرعون سے نجات دے دی، تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں بحیرہ احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان محسوس ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے اس لشکر کو لے کر شام میں داخل ہو جائیں، لیکن اس وقت شام پر قوم غمالکہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور نہایت بے رحم جنگجو تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر غمالکہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ شام کے قریب پہنچے تو ان کے دلوں میں خوف طاری ہو گئی اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت طاقتور لوگ ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان کے اس انکار سے حضرت موسیٰ کو بہت دکھ ہوا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ آ سکے۔ اس میدان کا نام تیاں تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا، لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ان کے کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ قوم توبہ استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیاں میں ہونے والے اس سخت امتحان کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے بے شمار عطائیں اور نعمتیں عطا کی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا چٹان پر مارا اور اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور دن میں دھوپ سے بچنے کے لیے بادل ان کے اوپر چھاؤں کرتا تھا، اور رات کو ایک چمکدار ستون ان کو روشنی فراہم کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھیں۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلویٰ تھا۔ دراصل اللہ نے اس قوم کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 غذا اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ من رات کے وقت جڑی بوٹیوں پر جمع ہو جاتی تھی، جسے یہ لوگ صبح کو اٹھ کر کھا لیتے تھے، اور سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوا چلتی تو بٹیروں کے ہجوم ان کے خیموں کے نزدیک آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، لہٰذا وہ لوگ انہیں پکڑ کر بھون کر کھا لیتے تھے۔ من و سلویٰ ایک ایسا کھانا تھا جو نہایت آسانی سے ہضم ہو جایا کرتا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ ہر روز من و سلویٰ کو کھا لیا کرو، اگلے دن کے لیے جمع نہ کرنا۔ لیکن کچھ لوگوں کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ آیا تو ہم اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، لہٰذا ان لوگوں نے کچھ من و سلویٰ کو چھپا کر کل کے لیے رکھ دیا۔ نبی کی نافرمانی کرنے پر انہوں نے جو کچھ کل کے لیے چھپا کر رکھا تھا وہ سب کچھ سڑ گیا، اور اس دن کے بعد من و سلویٰ اس قوم سے چھین لیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا سڑنا اور گوشت کا خراب ہونا
इसी दिन से शुरू हुआ, वरना इससे पहले खाना ख़राब नहीं होता था। दोस्तों, हमने देखा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की निजात के लिए समंदर को चीर कर रास्ते पैदा किए और फिर इनके लिए साया और रोशनी का इंतज़ाम किया और इनके खाने के लिए मनो सलवा उतारा। लेकिन बनी इसराइल के लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल ना किया और अगले दिन के लिए खाना बचा कर रखा और अल्लाह की नाफरमानी का शिकार हो गए। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नाफरमानी से बचाए और अल्लाह पर तवक्कल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।